अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो इस वक्त नाज़रीन कई सारी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। ख़ासकर ईरान पर इसराइल का जो हमला हुआ है उस ताल्लुक़ से क्या कुछ तफ़सीलात सामने आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट हैं वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ और भी गज़ा से जुड़ी अहम खबरें हैं और हिंदुस्तान से जुड़ी भी कुछ अहम और ख़ास खबरें हैं। तो नाज़रीन, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबरनामा। ईरान पर इसराइल ने अपना चेहरा बचाने के लिए जवाबी हमला कर दिया है। हमले की अगर बात करें तो 3 मकामात पर हमले हुए हैं, एक ईलाम, दूसरा कर्ज और तीसरा जो मकाम है वहाँ जो हमला हुआ है वो है खुज़िस्तान जो कि करीब है तेहरान से। इसराइली फ़ौज ने हमले के बाद बयान जारी कर कहा है कि उसने ईरानी हमले का बदला ले लिया है। अब अगर ईरान ने कार्रवाई की तो फिर ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं हमले के बाद ईरान ने भी जो बयान जारी कर कहा है कि हमलों को उसके दिफाई निज़ाम ने बड़ी हद तक रोक दिया है और कुछ मकामात पर जो है महदूद नुकसान पहुँचा है। ईरान और इसराइल की बयानबाजी के दरमियान जो दावे हैं उस पर बात की जाए तो इसराइल का कहना है कि उन्होंने उन मिज़ाइल फैक्ट्रीज़ पर हमला किया है जहां पर वो मिज़ाइल बनाए गए थे जिससे इसराइल पर गुज़िश्ता दिनों ईरान का हमला हुआ था। हालांकि 3 में से 2 मकामात पर कोई भी मिज़ाइल बेस ही नहीं था। अलबत्ता एक मकाम पर बेस मौजूद था लेकिन वहाँ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। यानी कि जो इसराइल डींगे हाँक रहा था कि ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा या फिर न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जाएगा, ये बातें सिर्फ जो है वो हवाई साबित हुई हैं। तो ये साफ तौर पर जाहिर भी करता है कि ये महज दुनिया को दिखाने के लिए किया गया एक अलामती हमला था। वहीं अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि ख़ुद इसराइल ने हमले से पहले ईरान को हमले से मुताल्लिक़ आगाह भी कर दिया था और बता दिया था कि इन मकामात पर जो है वो हमले होने वाले हैं। वैसे सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज़ भी मौजूद हैं जिसमें देखा जा सकता है कि बहुत से मिज़ाइल जो दागे गए थे उसे रोक दिया गया था। अलबत्ता ईरान के तेहरान के करीब जो एक मिज़ाइल बेस है उस पर जो हमला हुआ था वहाँ बताया जा रहा है कि थोड़ा सा नुकसान हुआ है लेकिन कोई बड़ा नुकसान वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ जिस बेस पर हमला किया गया वहाँ जो मिज़ाइल रखे हुए होते हैं वो बंकर में रखे होते हैं और चूँकि वहाँ बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं हुए या इस तरह का कोई बड़ा मिज़ाइल इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए वहाँ कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है। बताया जा रहा है कि सिर्फ एक मिज़ाइल से उस इलाके को जो है टारगेट किया गया था। तो फिर नुकसान का अंदाज़ा आप इससे जो है लगा ही सकते हैं। वहीं जहाँ तक खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक जो हथियार इसराइल ने इस्तेमाल किए हैं, ज़्यादातर जो हथियार थे वो उसे अमेरिका ने ही फराहम किए थे। एयर रिफ्यूलिंग से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम तक अमेरिका ने ही इज़राइल को फराहम किए थे। इससे ये भी साफ़ हो जाता है कि अलामती हमला भी जो है अब इसराइल बग़ैर अमरीकी मदद के ईरान पर नहीं कर सकता। वहीं अमेरिका ने अब यही कहा है कि वो इसराइल के साथ खड़ा है और ईरान पर जोर दिया है कि वो इसराइल पर कोई जवाबी हमले से गुरेज करे और ये धमकी भी दी है कि अगर ईरान हमला करता है तो फिर उसके संगीन नताइज ईरान को भुगतने होंगे। तो अब ये देखना अहम होगा कि ईरान का रिस्पॉन्स इसके बाद क्या होता है। क्या ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर डिप्लोमेटिक तरीक़े से उसका कोई हल निकाला जाएगा, या यूँ कहा जाए कि इसका हल निकल चुका है और ये जो हमला किया गया था वो सिर्फ अलामती हमला किया गया था। वहीं इस सिलसिले में जो ईरानी पासदारान इनक़िलाब है उसका कोई ऑफिशियल बयान जो है अब तक सामने नहीं आया है। और लिबनान की अगर बात करें तो वहाँ भी जो इसराइल को सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। अलबत्ता जो बैरूत वगैरह पर जो हमले हो रहे हैं वहाँ वो सिर्फ आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, उसका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ आम शहरियों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और वहाँ हलाकतें हो रही हैं। इसे जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं कि लिबनान के जिन देहातों पर कब्ज़े की इसराइली फ़ौज कोशिश कर रही है, जो दरानंदाज़ी की कोशिश वहाँ की गई थी उसे वहाँ जो है मुँह की खानी पड़ी है। बड़ी तादाद में उसके फ़ौजी जो है वहाँ मारे जा रहे हैं। हिज़्बुल्लाह से झड़प में मज़ीद 5 इसराइली फ़ौजियों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। 2 दिनों में 10 से ज़ायद फ़ौजी जो है वहाँ मारे जा चुके हैं और बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी भी हुए हैं। वहीं गज़ा की अगर बात करें तो गज़ा में मुश्किल हालात ज़रूर हैं। इसराइली जुल्म सितम इंतहा को पहुँच चुका है। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गज़ा और लिबनान में खून की होली खेलने का जो लगातार ये सिलसिला वो जारी है।
اس دوران اسرائیل کی وحشی فوج نے گزشتہ روز جبالیہ علاقے پر انتہائی وحشیانہ بمباری کرتے ہوئے 200 سے زائد افراد کو شہید کر دیا، جبکہ 10 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہوئی ہیں۔ شمال غزہ میں واقع جبالیہ ریفیوجی کیمپ پر کیا گیا یہ اب تک کا سب سے خونی حملہ قرار اسے دیا جا رہا ہے، جس میں ایک ہی جھٹکے میں 150 سے زائد افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 50 سے زائد افراد نے زخموں کی تاب نہ لا کر ہسپتال میں دم توڑ دیا۔ حالانکہ جو اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ 70 سے زائد زخمیوں کا ہسپتال میں علاج چل رہا ہے، ان کی بھی حالت سنگین بنی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بڑی بات یہاں یہ ہے کہ وہاں سے کوئی تصویریں سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ اسرائیل نے گزشتہ دنوں ہی صحافیوں کو وہ نشانہ بنایا ہے، اور کئی صحافیوں پر ان پر ٹیررزم کا چارج لگا کر اب وہاں سے خبریں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ویسے پہلے ہی الجزیرہ کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، الجزیرہ کے دفتر پر چھاپے مارے گئے تھے، وہاں سے انہیں نکال دیا گیا تھا۔ اب الجزیرہ وہاں سے کوئی رپورٹنگ نہیں کر پا رہا، اور جو رپورٹنگ کر رہے تھے اس علاقے سے انہیں ٹیررسٹ قرار دیا گیا ہے۔ ان کی تصویریں وہ اسرائیلی فوج نے جاری کی ہیں، اور یہ صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ جو صحافی ہیں وہ بھی نشانے پر ہیں، اس لیے وہاں سے کوئی تصویریں وہ سامنے نہیں آ پا رہی۔ وہیں کل سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ غزہ کے کمال عدوان ہسپتال جو کئی دنوں سے اسرائیلی فوج کے محاصرے میں ہے، وہاں اسرائیلی فوجی طبی عملے کو تک نشانہ بنا رہے ہیں۔ قابض فوج شمالی غزہ کی پٹی میں کمال عدوان اسپتال کے اطراف میں شہریوں کے گھروں کو بھی نظر آتش کر رہی ہے۔ وہاں کئی زخمی بچے اور خواتین ہیں، اور بے گھر لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جبکہ وہاں سے کئی زخمی فلسطینی نوجوانوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسپتال میں جو ایمبولینس ہے اسے جلا دیا گیا ہے، اور نرسوں اور ڈاکٹروں کو اسپتال کے کمروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے تاکہ وہ زخمیوں کا علاج بھی وہ نہ کر سکے۔ وہیں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے، وہ کس حال میں ہیں، اس کا کوئی علم وہ نہیں ہے۔ کل سے ایک تصویر بھی وہ سامنے آ رہی ہے، کس طریقے سے فلسطینیوں کے کپڑے اتار کر انہیں ایک مقام پر لے جایا جا رہا ہے، انہیں وہاں بٹھایا گیا ہے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ انتہائی خوفناک جو تصویر ہے وہ سامنے آئی تھی، لیکن سوشل میڈیا پر یہ تصویر خوب وائرل ہے۔ وہی جبالیہ بیت لاہیہ میں بھی مسلسل حملے وہاں جاری ہیں، جس میں کئی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں جنگی جرم پر مبنی جو تصاویر سامنے آ رہی ہیں، اس کے باوجود مغربی ممالک کے رہنما خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور اب بھی وہ اسرائیلی افواج جو نسل کشی پر مبنی کارروائی کر رہی ہیں اس کو صحیح ٹھہرا رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ JNU کے زباندانی شعبے سے وابستہ پروفیسر مظہر آصف کو اب جامعہ ملیہ اسلامیہ کا وائس چانسلر نامزد کیا گیا ہے۔ یہ عہدہ انہیں 5 سال کے لیے یا ان کی عمر 70 سال پہنچنے تک تفویض کیا گیا ہے۔ ان کی تقرری نے ایک نئے تنازع کو جنم دیا ہے، جس کی وجہ ان کی RSS سے قربت ہے۔ جامعہ سے وابستہ افراد مظہر آصف کی جامعہ کے کردار کو برقرار رکھنے کی اہلیت پر ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں۔ پروفیسر مظہر آصف RSS کی طلبہ شاہ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے رکن رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ CA اور NRC کے تعلق سے ان کا نظریہ بھی جامعہ کے طلبہ کے نظریات سے متصادم ہے۔ کئی طلبہ ان کی تقرری کو BJP کے ایک بڑے ایجنڈے کے حصے کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جمعے کے روز دہلی ہائی کورٹ کو ہدایت دی کہ وہ کارکن شرجیل امام کی ضمانت کی درخواست پر سماعت میں تیزی لائے۔ امام کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ 2020 کا جو دہلی فساد ہوا تھا اس میں ان کو سازش کرنے والا بتا کر انہیں UAPA قانون کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہیں جو کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، اس میں سپریم کورٹ میں براہ راست دائر کی گئی شرجیل امام کی عرضی کو خارج کر دیا گیا ہے۔ شرجیل امام کے جو وکیل تھے دوے، انہوں نے کہا کہ امام کی ضمانت کی درخواست جو اپریل 2022 میں ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی 64 مرتبہ وہ ملتوی کی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے امام کی درخواست ضمانت کو خارج کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں چل رہی ضمانت کی درخواست کی جلد سماعت کرنے کو کہا ہے۔ وہ اسی معاملے کے ایک اور ملزم عمر خالد، وہ بھی 4 سال سے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ وہ اس کو لے کر اب ان پر مقدمہ چلائے بغیر 4 سال سے سلاخوں کے پیچھے رکھنے کی گونج اب عالمی میڈیا تک پہنچ چکی ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے ایک مکمل صفحے کی سٹوری شائع کر کے اس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے سٹوری کسی ٹرائل کے بغیر 4 سالوں سے جیل میں قید، مودی کے ہندوستان میں اختلاف رائے کی قیمت، اس طرح کی سرخی کے ساتھ یہ جو خبر ہے وہ شائع کی ہے، جس کے بعد ایک بار پھر سوشل میڈیا پر عمر خالد کے حوالے سے عدالتی طرز عمل کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ دی وائر کی سینئر ایڈیٹر عارفہ خانم شیروانی نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا DY چندرچوڑ پر تنقید کی۔ انہوں نے لکھا کہ اچھا ہوتا اگر جج صاحب ایک مرتبہ عمر خالد کے بارے میں بھگوان سے بات کر لیتے۔ اگر جج بھگوان کو بتاتے کہ عمر 4 سال سے بغیر مقدمہ چلائے جیل میں سڑ رہا ہے تو بھگوان کچھ تو کہتے۔ اگر ضمانت نہ بھی ہوتی
تو ٹرائل ضرور ہوتا۔ وہیں سورا بھاسکر نے بھی گزشتہ دنوں سی جے آئی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ان کے پاس وزیر اعظم مودی کے ساتھ درگا پوجا کے لیے وقت ہے، لیکن 4 سال سے بغیر ٹرائل کے جیل میں سڑ رہے لوگوں کے لیے عرضی پر سماعت کا وقت نہیں ہے۔ گجرات کے سومناتھ میں قدیم مساجد، قبرستان اور درگاہوں کی انہدامی کارروائی پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے حکومت گجرات کی یقین دہانی کو ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ اگلی سماعت تک یہ زمین حکومت کے پاس رہے گی اور تیسرے فریق کو الاٹ نہیں کی جائے گی۔ خیر ہے کہ سومناتھ میں 9 مساجد اور درگاہوں اور مسلمانوں کی رہائش گاہوں کو اچانک غیر قانونی قرار دیتے ہوئے راتوں رات گزشتہ 28 ستمبر کو منہدم کر دیا گیا تھا، جس پر پورے ملک کے مسلمانوں میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ برسوں میں اتنے بڑے پیمانے پر کہیں بھی کوئی انہدامی کارروائی نہیں کی گئی۔ کپل سبل اور دیگر وکلاء نے عدالت کے سامنے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان قدیم عبادت گاہوں کو بلا وجہ نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسری طرف وہاں موجود مندر کو چھوڑ دیا گیا۔ کپل سبل نے اس کارروائی کو عصبیت پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مساجد اور درگاہوں کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی گئی ہے، جو کہ انتہائی شرمناک ہے۔ کپل سبل کے دلائل سن کر عدالت کو یہ تبصرہ کرنا پڑا کہ اگر ضروری ہوا تو عدالت ان عبادت گاہوں کی دوبارہ بحالی کا بھی حکم دے سکتی ہے۔ ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔